أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اچھا صفحہ نمبر بتا دیں ذرا. صفحہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 11، آیت نمبر 10 اور 11. صفحہ نمبر 4 آیت نمبر 10 اور 11 ہے. لفظی ترجمہ: اور وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو نہ برپا کرو فساد کو، فی الارض زمین میں. قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن ہم ہی تو ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے. الا خبردار، انہم حقیقت میں، ہم یہی لوگ ہیں، انہم ہم یہی حقیقت میں یہی لوگ ہیں، المفسدون فساد برپا کرنے والے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ مگر انہیں شعور نہیں ہے. وہ محاورہ ترجمہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ منافق کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے. الا خبردار، انہم ہم المفسدون حقیقت میں یہی لوگ ہی فساد برپا کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. ان دو آیات میں اللہ پاک نے منافقوں کے ایک مغالطہ کو بیان فرمایا ہے. منافقوں کا مغالطہ وہ یہ تھا کہ کفر کو پھیلاتے تھے، کفر کی اشاعت کرتے اور ایمان سے لوگوں کے آگے، یعنی کہ ایمان لانے سے رکاوٹ بنتے تھے. مثلاً جو لوگ ایمان لانے کے قریب ہوتے انہیں ڈراتے دھمکاتے اور انہیں ایمان لانے سے روکتے. تو یہ ان کا طریقہ تھا، منافق تھے. جب ان سے ان کے خیر خواہوں نے جب انہیں دیکھا کہ اس طریقے سے تو فساد برپا ہوگا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھی آپ کا یہ جو طریقہ ہے دو رخی کا، کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر اسلام کا اظہار کرتے ہو، دعوی اسلام کرتے ہو، اور دوسری طرف سے کفر کی اشاعت کرتے ہو، ایمان کے آگے رکاوٹ بنتے ہو، تعویق عن الایمان. تو یہ طریقہ تو فساد کا طریقہ ہے، زمین کے اندر فساد برپا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو وہ اپنی ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنے اس کام کو اصلاح سمجھتے ہوئے بڑے زوردار سے کہتے کہ نہیں، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، ہم اس طریقے پر ہیں، جو کام کر رہے ہیں یہ اصلاحی کا راستہ ہے. چنانچہ انہوں نے جب کہا
انما نحن مصلحون، یہ کلمہ انما حصر ہے، یہ مفید تاکید ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ لائے، اور جملہ اسمیہ بھی دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ دوام استمرار بھی ایک تاکید ہے، تو دو تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ ہم تو ہے ہی کیا اصلاح کرنے والے، ہمارا کام ہے ہی اصلاح کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اصلاح ہی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید فرماتے ہوئے ان کو مفسد قرار دیا، اور ڈبل تاکیدوں کے ساتھ انہوں نے جملہ لایا تھا، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے چار تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ انہم ہم المفسدون، بلا شبہ ہیں ہی یہی لوگ فسادی، یہ منافق، یہ دو رخے لوگ یہی کیا منافق ہیں، یہ فسادی ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ کیسے چار تاکیدیں؟ گرامر کی بات تھوڑا آپ سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے الا لایا اللہ پاک نے، الا، یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار سنو۔ دوسرا انا، یہ حرف تاکید ہے، انا مشبہ بالفعل۔ اور تیسری آگے ہم، انا کا اسم ہے، انا اور اس کے اسم کے درمیان ہم ضمیر کے ساتھ فصل لائے ہیں، ہم ضمیر لگا کر درمیان میں یہ فصل لانا، یہ بھی موجب تاکید ہوتا ہے۔ اور چوتھے انا کی خبر المفسدون ہے، تو اس پر الف لام داخل کر کے انا کی خبر پر جب الف لام داخل ہو جائے تب یہ بھی کیا تاکید کے لیے آ جاتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ تو چار تاکیدوں کے ساتھ الا انہم ہم المفسدون، خبردار سنو، حقیقت میں ہے ہی یہی لوگ کیا فساد برپا کرنے والے، لیکن ان کی عقل ماری گئی ہے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کا یہ شعور ہی نہیں ہے۔ یہاں لفظ آیا فساد، فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال، فساد کہتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال، کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا، یہ کیا فساد ہے۔ وَيُضَادُهُ الْإِصْلَاحُ، اور اس فساد کی ضد جو ہے مد مقابل وہ کیا اصلاح ہے، مد مقابل اصلاح ہے۔ لفظ فساد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، قرآن کے اندر بھی فساد کا لفظ، اردو کے اندر بھی، لیکن اردو کی بنسبت عربی کے اندر اس لفظ فساد میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ ہر قسم کی برائی اور بدعنوانیوں کو پر یہ لفظ کیا حاوی ہے، مشتمل ہے۔ ہر قسم کی یعنی کیا برائیاں اور بدعنوانیوں کو اس کے اندر کیا شامل ہے، یہ لفظ فساد۔ چونکہ مدینہ کے منافقوں کا بھی یہی حال تھا، اور ویسے ہر دور کے وہ لوگ جو دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں، ان کا یہی کردار رہا ہے۔ وہ ہر دور کے اندر، دنیا کے اندر، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، لیکن اسے عنوان دیتے ہیں ترقی اور اصلاح کا، ترقی اور اصلاح کو عنوان دیتے ہیں، اور پھیلاتے تو منکرات ہیں، دعویٰ کرتے امر بالمعروف نہی المنکر کا، دین کو پامال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں دین الہی کی پاسبانی کا، دین الہی کی پاسبانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دین ہر ایسا کام کرتے ہیں جس سے اسلام کمزور ہو، مسلمان کمزور ہو، لیکن دعوے ان کے جو ہوتے ہیں وہ خیر خواہی کے ہوتے ہیں اور بھلائی کے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور کے اندر رہا، اور منافقین مدینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔
دعوے تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے جاتے بیٹھتے، اور دل سے ایمان بھی نہیں لائے، اور پس پردہ مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کی کوئی سازش ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور جب پتہ چلتا کہ فلاں آدمی کوئی یعنی کہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اور اس کو جا کر ڈراتے دھمکاتے، لالچ کسی ذریعے سے اسے دین سے کیا بیزار کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تو تم مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تو فساد برپا کر رہے ہو، تو پھر وہ کہتے کہ نہیں، ہم تو کیا اصلاح ہی کرنے والے ہیں، دعویٰ اصلاح کا، اور فساد کو اصلاح سمجھ لیا، فساد کو اصلاح سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس مغالطے کو اور اس یعنی کا اصلاح کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ اصلاح نہیں بلکہ کیا فساد ہے، بلکہ کیا ہے، فساد ہے۔ تو میرے دوستو، کیا ایک مسئلہ آخر میں، نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی خاص مخصوص تھا؟ اس وقت تو منافق کہا جا سکتا تھا، آپ کے بعد کسی کو کہ منافق کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفاق کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، نفاق کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تعالی بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو بتلا دے کہ فلاں آدمی کیا منافق ہے، فلاں آدمی دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، یا اللہ کے نبی کسی آدمی کے متعلق فرما دے کہ فلاں آدمی کیا منافق ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن رئیس المنافق کے متعلق فرمایا۔ اور بھی ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا قول یا عمل کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی ایسا قول اور عمل کرتا ہے جو اس کا قول اور عمل اسلام کے قطعی عقائد کے خلاف ہوتا ہے، یا اس سے اسلام کے کسی طریقے کا، کسی سنت کا استہزاء ثابت ہو جاتی ہے، اسلام کے کسی حکم کی تحریف ثابت ہو جاتی ہے، اور ایسا آدمی مدعی ایمان ہے، کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اس کے قول اور فعل سے یا تو عقائد اسلامی کے خلاف ثابت ہوتا ہے، یا اس سے قول و فعل سے استہزاء اور تحریف ثابت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسا آدمی بھی کیا منافق ہے، اس کا ایمان، اس کا دعوی ایمان یہ غلط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا طریقہ جو ہے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک یہ دوسرے طریقے سے جس آدمی سے یہ بات ثابت ہوگی اسے منافق کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شرح بخاری عمدہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے، فرمایا کہ جس آدمی کے قول و فعل سے عقائد اسلامیہ کے خلاف بات ثابت ہو اسے منافق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب ایسے آدمی کا چونکہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور یہ دوسرے کافر، اس کا حکم جو ہے عام کافروں کے برابر ہے، اسے کافر ہی کہا جائے گا، اس لیے وہ الگ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کو یہ نہیں کہ منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کافر شمار ہوگا۔ تو بہرحال قرآن پاک نے
قرآن کی اصطلاح میں ایسے آدمی کی جس کے قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کے خلاف ثابت ہو اسے ملحد کہا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں الذین یلحدون بآیاتنا، جو ہماری آیات کے ساتھ الحاد کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح کے اندر ایسے آدمی کو زندیق کہا جاتا ہے۔ بہرحال دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما للبلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملت عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بالقسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ۔ اے اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین آج تک جتنا مسلمان فوت چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔